چند باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے، کبھی بھولنے نہ پائے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بات کرنے والا اپنی کم علمی کی وجہ سے بات کو صحیح طور پر سمجھا نہ پائے، یا بات کا سننے والا عدم توجہ کی وجہ سے یا نیند کے آغوش میں چلے جانے کی وجہ سے یا سیاق و سباق سے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ سننے اور سنانے والے کی طرف سے ہے۔ اللہ کا دین اس سے بری مسما ہے۔ ایک بات جو کبھی ذہن نشیں سے نکلنے نہ پائے، ایسے نقش کر لیں کہ دین صرف وہ ہے جو رب نے وحی کے ذریعے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو وحی کے ذریعے نازل ہوا وہ دین ہے، اس کو ماننے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جو وحی کے ذریعے نہیں آیا وہ دین بھی نہیں اور اس کو ماننے کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت کو اپنے ہاں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یوں تو ہر شخص یہ عمل کرتا ہے، اس کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل تو کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی، ان کو تعمیر کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہمارے اس عمل کو تو قبول بھی کر لے، انک انت السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ قرآن کی صحت کے ذریعے بتانا یہ مقصود تھا کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، صرف عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرنا ہے۔ عمل تو بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ عمل کرنے کے بعد وہ عمل رب کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ عمل کیا ہے، رب کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا، وہ عمل تو ہوگا لیکن اس عمل کا اسے کبھی کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ آئیے میں اور آپ
اوروں کی طرف دیکھنے کے بجائے، اوروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں جو عمل کرتا ہوں، میرا یہ عمل رب کے ہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسے کون سے ذرائع ہیں، ایسی کون سی بنیادی چیزیں ہیں جب تک وہ نہیں ہوں گی اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ بنیادی چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ اس مختصر سے وقت میں ان بنیادی چند چیزوں کے بارے میں صرف بات کرنا مقصود ہے تاکہ میرا اور آپ کا عمل رب کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جو عمل کی قبولیت کے لیے ہے وہ ہے ایمان لانا، عقیدے کا درست ہونا۔ اگر ایمان نہیں ہے ایسے شخص کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل تو ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کسی بھی شخص کے عمل کی قبولیت کے لیے کہ اس کے اندر وہ مطلوبہ ایمان ہو جو رب کو مقصود ہے۔ اگر وہ مطلوبہ ایمان نہیں ہے رب کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر، سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کر لیا، اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے۔ معلوم ہوا کوئی عمل کرتا ہے، کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا عمل رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مشرکین مکہ نے کس کو بنایا؟ خانہ کعبہ کو بنایا، اس کی بنیادیں، اس کو درست حالت میں دوبارہ کیا، لیکن ان کا وہ بنانا رب کے ہاں قابل قبول نہ ہوا کیونکہ ایمان نہیں تھا، اس لیے قابل قبول نہ ہوا کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں اپنے عمل کو قابل قبول بنانا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ایمان والا ہو۔ پھر ایمان میری یا آپ کی مرضی کا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لا کے لاؤ گے جیسے وہ ایمان لائے، یعنی پیغمبر کے ساتھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام،
تب جا کر عمل قابل قبول ہوگا، وہ ایمان رب کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر ایمان نہیں، عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اگر شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر کفر و شرک کی ملاوٹ ہے، ایسے بندے کا ایمان دعویٰ کرتا ہے عمل تب قابل قبول ہوگا جب اس کے عقیدے کے اندر نہ کفر کی آمیزش ہو نہ شرک کی آمیزش ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ اور ایمان والے اور کلمہ پڑھنے والے اور لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنے عمل کو رب کے ہاں اگر قابل قبول بنانا چاہتا ہے تو پھر اپنے عقائد اور نظریات کو تجھے پاک کرنا ہوگا، اپنے اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، تب جا کر تیرا عمل رب کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ عمل رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جتنے بھی عمل کیے اگر شرک کی آمیزش ہو جاتی تو یہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ کس کا عمل بچے گا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے کر آیا، ایمان لے آنے کے بعد اس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا بندہ ہے جس سے غلطی نہ ہو جائے یا کسی پہ ظلم زیادتی نہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے وہ نہیں پڑھا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہ ہے امن والے، یہ ہے ہدایت والے، یہ ہے کامیابی والے جنہوں نے ایمان لے آنے کے بعد اپنے عمل کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ آئیے میں اپنے عقائد اور نظریات کا ذرا محاسبہ کروں، کہیں میرے عقیدے کے اندر کفر و شرک کی آمیزش تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مبارک ہو کہ پہلی شرط پوری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہو۔ اگر دکھلاوا مقصود ہے، ریا مقصود ہے، لوگوں کی بلے بلے کرانا مقصود ہے، اگر کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہے، پھر رب کے ہاں عمل تو قابل قبول نہیں ہوگا، دنیا میں لوگ اسے جو بھی کہہ دیں۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اے مومن، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، کہ تیرے اس عمل کرنے کا مقصد اگر رب کی رضا ہے پھر یاد رکھ دوسری شرط بھی پوری ہے، پھر دوسری شرط بھی پوری ہے۔ اور اگر انسان عمل کرتا ہے اور اس عمل کے پیچھے
کوئی اور چیز موجود ہے، پھر اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرا عمل رب کے ہاں قبولیت سے رہ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعلان کر دو، ان کو بتا دو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو کوئی بھی، فمن کانا، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کب بنے گا؟ نیک عمل تب بنے گا جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ورنہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی باری آئی تو کیا کہا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح یہ بیٹا تیرا نہیں ہے۔ اللہ، بیٹا تو میرا ہی ہے، کیوں میرا نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ خون کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے تو تیرا ہی ہے، لیکن اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، کیونکہ یہ تیری پیروی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر نوح علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا اگر بیٹا نوح کا ہے، پیغمبر کا ہے، اگر اس کی اتباع نہیں کرتا، اس کا عمل بھی عمل غیر صالح ہے، تو کسی اور کا عمل اچھا کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کی اتباع میں نہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ایسے شخص کو چاہیے عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں ریا کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اس نے کسی اور کے لیے عمل کر لیا۔ اس لیے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، کہیں میرا عمل ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں سارے میرے معاملات ضائع تو نہیں ہوتے چلے جا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر اس کے عقیدے کے اندر کمی اور خرابی آ گئی تب بھی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ منافقون ہے، اذا جاءك المنافقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار اور اس کے ٹولے والے، اس کے حواری، اذا جاءك المنافقون، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ آتے کون ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھنے والے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے، عبداللہ بن ابی
منافق اور اس کے حواری، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو واقعی اس کا رسول ہے، یہ بات تو سچی ہے۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ تجھے مانتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا زبان سے صرف کہہ لینا، کہہ تو لیا، اس کا نہ عقیدہ بدلا، نہ اس کا نظریہ بدلا، نہ اس کا عمل بدلا، نہ عقائد میں تبدیلی آئی، نہ اس کے اعمال میں تبدیلی آئی، پھر دیکھ لے کہیں کل قیامت کے دن منافقت کا لیبل نہ لگ جائے کہ کہتا تھا پیغمبر کو مانتا ہوں لیکن پیغمبر کی کبھی مانی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں لیکن لائے نہیں۔ معلوم ہوا جو بندہ زبان سے کہتا ہے اس کے باوجود نہ رب کی مانتا ہے نہ اس کے پیغمبر کی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ منافقت سے کام لے رہا ہے۔ میں اپنی زندگی کو ذرا کھنگال کے دیکھوں تو صحیح، وہ میرے مسلمان بھائی، میں کبھی رو کے اپنے آپ اعمال کو دیکھوں تو صحیح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ دعوے تو کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہیں کہہ دو قل انفقو، اے پیغمبر اعلان کر دو، انفقو طوعا او کرہا، تم منافقت کا لبادہ اوڑھنے والے خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، اللہ تو اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری، تیسرا گروہ منافقوں کا، قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ خرچ تو وہ کرتے تھے لیکن بظاہر ایمان کا نام بھی لیتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اعلان کر دیا اپنے کلام پاک کے اندر، قل انفقو، اے پیغمبر انہیں بتا دو، عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں کو، قل انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، اللہ ہرگز تم سے قابل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے فکر کرنی ہے، ہر شخص کو فکر کرنی ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا یہ عمل رب کے ہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اوروں کے لیے نہیں، منافقت نہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے تیسری چیز ہے پیغمبر کی اتباع کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، 3 شخص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت، نفلی عبادت کے بارے میں، اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے، ان میں سے ایک شخص واپس پلٹتے ہوئے یہ کہتا ہے،
کہ میں اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نفلی روزوں کی بات تھی۔ ایک ان میں سے کہنے لگا اب میں ساری رات جاگا کروں گا، کبھی رات کو سویا نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک شخص تیسرا کہنے لگا میں اب شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں میں پڑھ کر رب کی عبادت کہیں رہ نہ جائے۔ راتوں کو جاگنا، رب کی عبادت کرنا بڑا فضیلت کا کام ہے، رب کا قرب حاصل ہوتا ہے بھی صحابی، ہے بھی پیغمبر کے ماننے والے، جن کے اخلاص میں شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور اس کے باوجود راتوں کو سوتا بھی ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزے کی بات ہے۔ اور کہا کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور آگے کیا کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے انحراف کر دیا وہ کسی دور کا بھی کیوں نہ ہو، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا اس کے اس عمل کا ہم سے کوئی تعلق پھر نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی سنت، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو اپنانا ضروری ہے، عمل کرتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتا، آپ کے طریقے پہ کے مطابق عمل نہیں کرتا، رب کے ہاں عمل قابل قبول نہیں ہوگا، عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، یہ ہمیں مفت میں انعام مل گیا، دلوں کا حال رب جانتا ہے کہ کون کس کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب پتہ کہاں چلے گا اور اس کے عمل سے کہ اس کا یہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ رب کے ہاں قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ چوتھی چیز عمل کی قبولیت کے لیے اور کون سی چیز جو ہے وہ چاہیے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اور اس کے عمل قابل قبول ہو جائیں تو عمل کی قبولیت کے لیے حلال کا کھانا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا عمل رب کے ہاں تو پھر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر وہ حلال کماتا نہیں، حلال کھاتا نہیں، تو اس کا عمل رب کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز کو خیال رکھنا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے ہیں ایک شخص کا، کون شخص؟ جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبرا، بال اس کے گرد آلود ہیں، اور یمد یدئی، اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے بلند کر کے دعائیں کرتا ہے، الی السماء، آسمان کی طرف، اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام، اور اس کی حالت یہ ہے ومطعمہ حرام، اور اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام،
اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا جسم حرام کی کمائی سے پرورش اس نے پائی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قابل قبول ہو۔ اس لیے مجھے دیکھنا ہے مسجد کی طرف آنے سے پہلے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہ میرا عقیدہ درست ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، جو میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں وہ حلال ہے، پھر مبارک ہو ایسے شخص کے لیے، اس کا عمل بھی قبول ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا صدقہ بھی قبول ہے، اس کی خیرات بھی قبول ہے، اس کے راتوں کا جاگنا بھی قبول ہے، وہ تھوڑا جاگے یا زیادہ جاگے، اس کا عمل قبول ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اس کا عمل رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب کہیں کوئی شخص جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے میرٹ لسٹ لگی ہے، کہتا ہے میرا نام نہیں آیا، میرٹ لسٹ لگی ہے، میرا نام نہیں آیا، نوکری میں میرا نام نہیں آیا، میرٹ میں پورا نہیں ہوا، داخلہ مجھے نہیں ملا، میرٹ لسٹ میں میرا نام نہیں آیا۔ پڑھا تو اس نے تھا، کالج بھی گیا، یونیورسٹی بھی گیا، پاس بھی ہو گیا، نمبر بھی لے لیے، اس نے انٹرویو بھی دے دیا، سارے کام کر لیے، لیکن میرٹ پہ نہیں آیا۔ اس لیے رب کے ہاں جو میرٹ ہے، اللہ پر ایمان، اس کی رضا کے لیے عمل، پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل صلی اللہ علیہ وسلم، اور حلال کی کمائی، یہ کم از کم 4 میرٹ ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا عمل رب کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو پھر ان 4 میرٹ پہ پورا اترے، اگر ایک بھی کم رہ گیا تو رب کے ہاں عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول کر لے، ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔